حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کسی بھی تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا نہ کرے۔ اگر دعا کرنی ہے تو یہ کرے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور مجھے وفات دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا کہ مالی تکلیف کی وجہ سے، جسمانی تکلیف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی، کسی بھی طرح کی تکالیف کی وجہ سے انسان موت کی تمنا نہ کرے کہ مجھے موت آ جائے، مر جاؤں، میری جان چھوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وجہ بیان فرمائی کہ موت کی دعا اس لیے نہ کرے کہ اگر نیک انسان ہے تو زندگی رہی تو اور نیکیاں کرے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، دن بدن اضافہ ہوگا، اور اگر وہ برا انسان ہے تو شاید اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ اگر برا ہے، بد کردار ہے، تو ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے دے، اس لیے ابھی موت کی دعا نہ کرے کہ مجھے ابھی ہی موت دے دے، اس سے منع فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طریقہ بھی بتلا دیا کہ اگر کوئی کسی پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا ہے، موت چاہتا ہے، تو پھر ایسے دعا کر لے کہ یا اللہ اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، اور اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ اور بہتری اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ابھی اس کے لیے موت بہتر ہے یا زندگی بہتر ہے۔ اگلا جہاں اچھا ہے تو موت بہتر ہے، اگلا جہاں برا ہے تو زندگی بہتر ہے کہ چلو کچھ اور موقع مل جائے گا، یا اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ زندہ رہے گا تو آگے بہت نیکیاں کر جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے زندگی بہتر ہے۔ آج موت دیتا ہوں تو بہت سی نیکیوں سے یہ محروم رہ جائے گا کہ یہ تو دنیا سے آ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے موت کی تمنا سے، موت کے لیے دعا سے منع فرمایا۔ البتہ طریقہ بتلا دیا، بعض انتہائی بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو شدت تکلیف میں انسان وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اب زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، موت ہی آ جائے، یا اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تو ان کو بندہ بتا دے کہ زندگی کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان شادی شدہ ہو، بیوی موجود ہو، یا بچے موجود ہوں، یا مال موجود ہو، جتنی توفیق ہے اتنی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے جب تک سانس چل رہی ہے۔ دنیا سے چلا گیا تو پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملتا۔ تو زندگی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کو خود ضائع کرنے سے منع کیا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے، اسی وجہ سے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود مارے، تو یہ موت حرام موت ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جائز بندہ سمجھے گا کہ ایسا کرنا جائز ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، جائز نہیں سمجھتا، کسی تکلیف کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے تو یہ گناہگار مرتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، لیکن جو اس طرح فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، کفن دفن کیا جائے گا، کیونکہ وہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار مرتا ہے۔ لیکن اس نے امانت میں خیانت کر لی کہ رب نے زندگی دی تھی، اللہ کی جانب سے امانت تھی، اسے پورا کرنا تھا۔ ہم اگلے جہاں کا سوچتے نہیں ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کی تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی، یہ نہیں سوچتے کہ دنیا سے جان چھوٹ جائے گی، اگلے جہاں میں تو جہنم ہے۔ اگر بری موت انسان مرے گا، اپنے آپ کو خودکشی کرے گا، تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس طرح انسان اپنے آپ کو مارے گا جہنم کی آگ میں، اسی طرح قیامت تک مارتا رہے گا۔ اونچی جگہ سے گرے گا تو آگ کے پہاڑ پر چڑھے گا، اوپر سے گرتا رہے گا۔ اپنے آپ کو چھریاں ماری، تیر سے اپنے آپ کے عضو کاٹے، تو وہ جہنم کی آگ میں اسی طرح وہ چھریاں مارتا رہے گا، اپنے عضو کاٹتا رہے گا، قیامت تک اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اسی طرح وہ کرتا رہے گا۔ پھر قیامت والے دن دیگر اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حساب فرمائیں گے، فیصلہ فرمائیں گے، چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو سزا دیں۔ تو یہ جب انسان کو پتہ ہو کہ جیسے ہی ابھی مروں گا، یہ دنیا کی تکلیف تو عارضی ہے، انسان برداشت کر لیتا ہے۔ آج کل تو بہت اچھا ماحول ہے، آج کل تو جتنے فراڈیے ہیں فراڈ کر کے علاقے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ڈھونڈتے رہو کوئی تلاشی نہیں کر سکتا۔
ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اگر انسان پر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی کہ وہاں رہنے سے اس کو موت نظر آتی ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، تو وہ جگہ چھوڑ دے، علاقہ بدل دے، دوسرے علاقے میں چلا جائے، وہاں ذکر و اذکار کرے، اللہ سے خیر مانگے، اللہ حالات بہتر کر دے گا، لیکن موت کی طرف نہ جائے۔ ایک تو ہم موت کی طرف جاتے ہیں اپنی مصیبت پر، ایک دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے۔ بچہ فیل ہو جائے یا ماں باپ ڈانٹ لیں تو وہ نوجوان خودکشی کر لیتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم مریں گے تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ماں باپ کو کتنے دن تکلیف ہوگی، بہن بھائیوں کو کتنے دن ہوگی، محبوبہ کو کتنے دن ہوگی، 2-4 دن تکلیف ہوگی، پھر وہ بھول جائیں گے۔ لیکن جس نے خودکشی کی وہ تو ہمیشہ تکلیف میں رہے گا۔ تو انسان اپنی تکلیف کا سوچے کہ میں اپنی زندگی ختم کرتا ہوں تو اگلا جہاں میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ دنیا والے تو 2 دن رو کر یہ صبر کر لیں گے، کہیں گے مر گیا، جان چھوٹی۔ تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی سے بھی منع فرمایا اور موت کی تمنا سے بھی منع فرمایا کہ انسان کو اللہ نے زندگی دی تو کوشش کرے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دعا کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ابھی موت دے، بلکہ یہ دعا کر لے یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔